بات میں نے کرنی تھی آپ لوگوں سے، بہت ایک نازک ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ ہر بیٹی کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہر جو بچی جوان ہو رہی ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہر ماں اپنی بچی کو جیسے ہی وہ بلوغت میں داخل ہو یا بہت پہلے، ماؤں کا بیٹیوں کے ساتھ یوں ہی رشتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو بٹھا کے بڑے آرام سے ہر چیز سمجھا سکتی ہیں۔ تو بیٹیوں کو نا بہت ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے، کلیئر کٹ بتانی چاہیے، اس میں کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک تو محبت بہت زیادہ دیا کریں بیٹیوں کو، اور دوسرا ان کو ہر چیز جو ہے کلیئر کٹ سمجھایا کریں تاکہ زندگی میں وہ کبھی نقصان نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ زیادہ باہر تو نکلتی نہیں ہیں، گھر میں زیادہ رہنا ہوتا ہے، تو جو ماں سکھا سکتی ہے وہ کسی اور نے نہیں سکھانا، اور پھر جب دنیا سکھاتی ہے نا وہ بڑا شدید ہوتا ہے، وہ پھر سہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے گھر میں ہی بیٹیوں کی اچھے سے ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس میں جو سب سے بڑی ٹریننگ ہے، جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، بڑا ہی نازک جو ہے وہ ٹاپک میں آپ کو پہلے بتایا کہ اس پہ بات کرنے لگی ہوں۔ فزیکلی جو میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں ان کو میں کھلم کھلا بریف کرتی ہوں اس پہ، جن کو میں فزیکلی پڑھاتی ہوں، لیکن چونکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آن لائن سسٹم چل رہا ہے، سو اچھا ہوا ایک بچی نے مجھے یاد کرایا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تو مجھے لگا کہ میں بات کر چکی ہوں، لیکن وہ میں نے فزیکلی بچوں سے بات کی تھی۔ تو بات میں نے کرنی ہے آپ سے ہومو سیکشولیٹی پہ۔ ورڈ سنا ہوگا آپ نے، یعنی ہم جنس پرستی۔ اب اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پسند کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پسند کرتی ہیں۔ ایسی ہوا چل پڑی ہے، ایسا کوئی زمانہ آ گیا ہے، ایسا کوئی دور چل رہا ہے، ایسا میڈیا نے رول پلے کیا ہوا ہے، ڈراموں نے، موویز نے، اور اسپیشلی اگر میں بات کروں تو یہ جو چائنا کے سیریلز چلتے ہیں وہ اتنے گھٹیا، میں تو اپنے بھی جو پاکستانی ڈراماز ہیں، کسی بھی قسم کے ڈراماز ہوں، دیکھنے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، زیادہ سے بھی زیادہ کیا دکھا رہے ہیں جی، لڑکا اور لڑکی آپس میں ملنے کے لیے بے شمار کوششیں کر رہے ہیں، اور پوری پاکستانی عوام پاگل ہے، ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے کہ وہ آپس میں مل جائیں، ان کی یہ جو حرام محبت ہے وہ کسی طور پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے؟ اگر دکھانا بھی ہو تو بہنوئی کا چل رہا ہے چکر، سالی کے ساتھ، سالی بہنوئی سے محبت کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا بکواس ریلیشن دکھا رہے ہیں، کیا دکھا رہا ہے ہمارا میڈیا۔ یہ ساری چیزیں جو ینگ جنریشن ہو، جو ٹین ایجرز ہوں، جنہوں نے ابھی وہ نئی جوانی میں قدم رکھا ہو، ان پہ بڑی برے طریقے سے اثر کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ویسے ڈھالنے لگتے ہیں، وہ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھنے کا مائنڈ پہ بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جو چیز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ڈراماز میں دکھایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کرنی چاہیے، کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، اپنی مرضی کریں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو حاصل کریں، اور چاہے وہ حرام محبت ہو، چاہے وہ لڑکی کی لڑکی سے ہو، لڑکے کی لڑکے سے، اس کو حاصل کریں، اس کے ساتھ رہیں۔ آپ کی اپنی زندگی ہے، اس کو جیسے چاہیں گزاریں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کی زندگی کے ساتھ بہت ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات، آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور گزارنی بھی اس کے طریقوں کے مطابق ہے، اس کے اصولوں کے مطابق ہے، نہ کہ آپ نے اس پہ اپنی مرضی کرتی پھرنے ہیں، یا جو نفس نے کہہ دیا اس طرف لگ جانا ہے۔ تو نفس تو بعض اوقات، اسی لیے میں کہتی ہوں، ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جب آپ خود تنگ کپڑے پہنتی ہیں اور اپنی باڈی کو جب آپ خود دیکھتی ہیں تو آپ کو بری طرح کی فیلنگز آتی ہیں، وہ اچھی والی فیلنگز نہیں ہوتی، وہ بے حیائی پہ مبنی فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اپنی کسی دوست کو یا کسی اور کو اس حالت میں دیکھیں گی تو اس کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہوں گی، آہستہ آہستہ آپ کے جذبات نہیں بدلیں گے؟ انسان خود کو دیکھے تو اس کو حیا آ جاتی ہے ایسی حالت میں۔ وہ ڈراماز دیکھ رہا ہے مسلسل، آپ موویز مسلسل ایسی دیکھ رہے ہیں، یا اس میں جو نامحرم ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ڈریسنگ تو ان کی کیسی ہوتی ہے۔ سو اصل جو بات کے مدعے کی طرف آتی ہوں وہ ہے کہ ان سب چیزوں سے متاثر ہو کے جو گرلز ہیں، جو بوائز ہیں، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف بہت زیادہ آ رہے ہیں، ہم جنس پرستی، اور بہت ساری کنٹریز میں اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، یعنی کہ
لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اس کو لیگل بنا دیا گیا. جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا ہمارا، شاید پہلے بھی ہوا ہوگا لیکن چلو جو کچھ میڈیا کی وجہ سے تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے تو ان کا وہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا تھا. پنجاب یونیورسٹی کی 2 لڑکیوں نے باہر امریکہ جا کے آپس میں شادی کی تھی، کیونکہ ہمارے یہاں الاؤ نہیں تھا تب. ٹھیک ہے، میرے ورڈ پہ غور کیجیے گا، تب. تو اس لیے ان کو وہاں جا کے شادی، اور بہت ساری کنٹریز میں مرد سے شادی کر سکتا ہے. اس کو لیگلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، معاشرہ ایکسیپٹ کرنے لگ گیا ہے. میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو صرف اس وجہ سے ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں کہ دل چاہتا ہے. بھائی کسی کا دل نہیں توڑنا، اس کی فیلنگز ایسی ہیں تو فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا. بھائی بھاڑ میں جائیں ایسی فیلنگز جس میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یاد نہیں ہے، جس میں آپ رشتوں کے تقدس کو بھول جائیں، جس میں آپ اپنی نیچر کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم جنس پرستی کی اگر ہم چلیں پیچھے کہیں روٹ پہ چلیں تو قوم لوط آپ کو یاد ہوگی. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ قوم لوط بھی اسی مرض میں مبتلا تھے، اسی بیماری میں مبتلا تھے جس سے ان کو روکا جاتا تھا. بہت روکا گیا تھا ان کو، لیکن وہ نہیں رکے تھے. وہاں کیا تھا کہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگ گئے تھے، جبکہ قوم کی جو بیٹیاں موجود تھیں لیکن وہ کیا کرتے تھے، مردوں سے شہوت پوری کرنے لگ گئے تھے. سیم آج کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ مردوں سے شہوت پوری کریں یا عورتوں سے شہوت پوری کریں، یہ اگینسٹ دا نیچر ہے. یہ نیچر فطرت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اس طریقے سے بہانا شروع کر دیں کہ آپ کو فرق ہی بھول جائیں. اور یہ ہومو سیکچولیٹی اور اس طریقے سے عام ہو رہی ہے کہ یہ جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں یونیورسٹیز کے ہاسٹل ہیں، جتنے بھی ہاسٹل ہیں، یعنی یہ بہت حد تک اس سے بھر چکے ہیں. لڑکیاں جو ان سب چیزوں سے گزرتی ہیں ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف یہی چل رہا ہے، لیکن کسی حد تک یہ چل رہا ہے. میں ماسٹرز جب کر رہی تھی تو تب وین میں میرے ساتھ ایک لڑکی ہوتی تھی، سپورٹس کی ویسے وہ لڑکی تھی، لیکن کیا وہ میرے میں بھی بہت انٹرسٹ لیتی تھی. میں تو چلو میرا بولنا ایسا ہے کہ کوئی اٹریکٹ ہو جاتا ہے، بچیاں بیٹھ کے سن لیتی ہیں، وہ ایک مجلس سی بن جاتی ہے. لیکن جو مجھے اس لڑکی سے بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اس نے بتایا کہ ہماری کلاس میں لڑکیاں لڑکیوں کو پرپوز کرتی ہیں، باقاعدہ وہ جو کافروں نے طریقہ نکالا ہوا ہے، گھٹنے پہ بیٹھ کے رنگ پہنانا اور پھر ہر طرح کا بغیر نکاح کے تعلق ان کا جائز ہو جاتا ہے. سو کہتی ہے کہ آپ ہی لڑکیاں لڑکیوں کو پرپوز کرتی ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے پاگل ہیں. اگر ایک لڑکی وہاں پہ چل کے رہا ہے، پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کیا تو بہت ساری جگہوں پہ یہ چل رہا تھا کہ جی میری فلاں دوست مجھے بلا نہیں رہی، میری جو ہے وہ میرے سے بات نہیں کر رہی، تو جینا دو بھر ہو گیا اس کا. کیوں جینا دو بھر ہو گیا؟ مجھے وہ پیاری بہت لگتی ہے، وہ میرے سے بات نہیں کرتی، اس کو میرے سے بات چیت کرنی چاہیے، اگر وہ میرے سے نہیں بلائے گی میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. کٹس لگاتی ہیں لڑکیاں لڑکیوں کے لیے، اپنی وینز کاٹتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتی ہیں، کٹس لگا کے نام لکھتی ہیں. عجیب. میں تو تب وہ جب انسان کو ایک چیز کا پتہ چل جائے نا پھر وہ اور کرنے لگتا ہے. تب میں نے اپنی سوسائٹی میں ارد گرد دیکھنا شروع کیا کہ ہاں واقعی یہ تو مرض بڑھتا جا رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ گائیڈ لائن دینی سٹارٹ کی، لیکن میری آواز پتہ نہیں چند سو تک چند ہزار تک جاتی ہو، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بارے میں اویئرنیس دینے کی. ہومو سیکشولیٹی ٹین ایجرز میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. لڑکیاں لڑکیوں میں اس قدر انوالو ہو چکی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر مر جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹچنگ کو برا نہیں سمجھتی. تو میں بچیوں کو یہ بریف کرتی ہوں جو بھی ٹین ایج ہوں کہ آپ نے اپنی دوستوں سے بھی ایک فاصلہ قائم رکھنا ہے. دوست بھی دوست کے اس قدر کلوز نہ ہو کہ وہ یہ والے ڈائلاگ سننے کو ملے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، یا ایک دوسرے کو وہ ٹچ کر رہی ہوں اور پتہ ہی نہ چل رہا ہو. تو یہ جو ٹچنگ ہے اس کی اجازت آپ کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، ماں باپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. ماں کے باپ بھی ایک حد تک ٹچ کر سکتے ہیں نا، ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد جو بابا ہیں وہ بھی تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے، بھائی بھی دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے کسی باہر والے کو الاؤ کر سکتی ہیں، چاہے وہ آپ کی لڑکی ہی ہے، چاہے وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، آپ اس کو یہ اجازت نہیں دیں گی کہ وہ آپ کو ٹچ کرے، وہ آپ کو چھوئے.
وہ آپ کو غلط طریقے سے ٹچنگ کی اجازت دیتے ہی نہیں ہیں کسی کو، کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دیتے، آپ کے ہاتھ کو چھوئے، گال کو چھوئے، کسی بھی طریقے سے. لیکن کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ بہت عام ہو چکا ہے. کچھ ڈریسنگ اس طریقے سے کرتی ہیں، آٹومیٹیکلی بہکنا بہت سمپل ہو جاتا ہے، اور وہ بہکتے بہکتے بات کہاں پہنچ جاتی ہے، ہوموسیکشولیٹی تک. ہماری ٹیچر تھیں، بتایا کرتی تھیں کہ ہم جب چیکنگ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی پورے راؤنڈ لگا رہی ہوتی ہیں، تو ہم بہت ساری لڑکیوں کو اس حالت میں پکڑتی ہیں. کس حالت میں؟ برے والی حالت میں، بے حیائی والی حالت میں، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بات دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہے. لڑکیاں گھر میں ہی رہتی ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن باہر بہت کچھ چل رہا ہے. ماؤں کو بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ باہر جو میری بیٹی کی دوستیں ہیں وہ کیسی دوستیں ہیں، کیسی دوستیں ہیں، وہ کس حد تک دوستی ہے، ٹچنگ تک ہے، انٹیمیٹ ہوتی ہیں. ایون ہلکی پھلکی بھی یہ نہیں کہ ٹچنگ ہے، کسنگ ہے تو آپ منع کریں، آپ نہیں اجازت دیں گی. یہ باتیں بڑھتی جاتی ہیں. کچھ معاشرے کا بہت زیادہ اثر ہے، اور یہ بہت پرفتن دور چل رہا ہے. یہ وہی دور ہے کہ جس میں دین ہاتھ میں لیے چلنا بالکل ایسے لگے گا جیسے انگارہ پکڑا ہوا ہے. یہ وہی زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں فتنوں سے بچنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ان کو اجر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس پہ میں نے بات کرنی تھی کہ قوم لوط کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے. ہوموسیکشولیٹی آہستہ آہستہ عام ہو رہی ہے. لڑکیاں بھی لڑکیوں کے ساتھ اس حد تک انوالو نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کی اجازت ہے. یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. کچھ کہتے ہیں جی ہم بائی سیکشول ہیں، انہوں نے تو حد ہی کراس کی ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ مردوں میں بھی انٹرسٹ ہے، لڑکی میں بھی انٹرسٹ ہے، مردوں میں بھی، یعنی کیا ہے؟ بالکل نیچر کو بھلا دیا گیا ہے. یہ زیادہ تر چل رہا ہے ابھی فورن کنٹریز میں، لیکن پاکستان میں آتے کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تو غلام قوم بن چکی ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے مغرب کی روش اختیار نہ کی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اسلام میں کتنے سنہری اصول بتائے گئے ہیں، کتنا سکون ہے ان کو حاصل کر لینے میں. تو مرد اور عورت کا جوڑا پیدا کیا گیا ہے، وہی آپس میں رہیں گے، اپنے جذبات کو پاک رکھیں گے، حلال رشتے میں بندھیں گے، وہ ایک الگ سکون ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو سکون بھی نصیب نہیں ہوتا. اگر ہم حضرت قوم لوط کی ہسٹری میں چلیں تو آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا قوم لوط میں. ایک تو وہ لوگ بڑے خدمت گزار تھے. ٹھیک ہے، خدمت گزار تو چلو بعد کی بات ہے. ان کا جو یعنی کہ وہ جو بستی تھی نا، وہ بڑی سرسبز شاداب سی تھی. طرح طرح کے وہاں اناج اور پھل وغیرہ بہت زیادہ پیدا ہوتے. سو وہاں پہ مہمان نوازی، لوگ مہمان آتے تھے، ٹھہرتے تھے. تو یہ لوگ آہستہ آہستہ تنگ آنا شروع ہو گئے تھے اس بات سے بھی. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اخلاق کے انحطاط ان میں بہت زیادہ عام ہونے لگا. وہ لوگ جو ہیں عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے. اب اس میں ایک جو ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا. اس نے کیا کیا کہ ایک انسان کی صورت میں شیطان نمودار ہوا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تو تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو. اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کی اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے، یعنی مرد مردوں سے انٹیمیٹ ہونے لگے. اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق میں بھی گر گئی. یہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، سرعام دھوکہ بازی کرتے تھے، اور ہر طرح کی برائیاں ان میں آہستہ آہستہ پائی جانے لگیں. تو مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو اس کو اپنا شکار بنا لیتے تھے. قرآن میں ہمیں بہت ڈیٹیل میں یہ واقعہ ملتا ہے، سورہ الحجرات میں بھی ملتا ہے. قرآن میں بھی آیا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے کی ہی نہیں. تم عورتوں کے ہوتے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو. تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر بھی یہ قوم جو ہے وہ بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی. تو پھر یہ لوگ ایسی حضرت لوط کی جب ایسی باتیں سنتے تھے تو ان کا پھر یہ جواب ہوتا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے.
لیکن حضرت لوط نے تبلیغ جاری رکھی. سرکشی بہت عام ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے تبلیغ جاری رکھی. منکرین بڑھتے جا رہے تھے لیکن انہوں نے تبلیغ جاری رکھی. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی دیکھتے ہوئے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. پھر کیا ہوا، حضرت جبرائیل چند فرشتوں کے ہمراہ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے. تو ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے. تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ پوری جو قوم لوط کے مرد تھے وہ انہوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور وہ وہی بدترین فعل کے ارادے سے دیوار چڑھنے لگے. حضرت لوط نے نہایت دل جمعی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا بھی اور اس کام سے ان کو باز بھی رکھا، مگر کیا ہوا، قوم سرکش ہو چکی تھی، باغی ہو چکی تھی اور وہ باز نہیں آ رہی تھی. تو حضرت لوط نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا. پھر کیا کیا کہ انہوں نے دروازہ توڑ کر وہ اندر داخل ہو گئے. اس طریقے سے کیا ہوا، فرشتے منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے. میں مختلف تفاسیر سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں نا، جو مجھے یاد ہیں وہ بتاتی جا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. تو لیکن جو اوتھینٹک چیز ہے وہ صرف قرآن ہے. بار بار میں آپ کو کہتی ہوں قرآن میں جتنا واقعہ بتا دیا گیا وہی حقیقت ہے، اور یہ حضرت لوط کا قوم لوط کا واقعہ تو بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا. تو فرشتے یہ جو منظر تھا پہلے تو وہ خاموشی سے دیکھتے رہے. پھر حضرت لوط کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اور پھر فرشتوں نے کیا کہا کہ اے لوط تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اور پھر کیا ہوا، دروازہ کھول دو اور ان کو اندر آنے دو. ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں. سورہ ہود میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. حضرت لوط اپنی قوم کو سمجھاتے بھی تھے کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. تو بدلے میں وہ ان کا جواب بڑا بے باکی اور سرکشی سے بھرپور جواب ہوتا تھا. اے لوط تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. اور اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، کوئی طاقت اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا. تو پھر فرشتوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے لوط آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے. اپنے اہل و عیال کو لو اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا اور ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. پھر کیا کیا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا. وہ واحد واقعہ ایسا ہے کہ جس میں بستی کو اٹھا کر بلندی پر لے جایا گیا تھا اور پھر زمین پر الٹا پٹھا گیا تھا. یعنی کس قدر شدید اور غصہ تھا، کس قدر شدید ان کی سرکشی تھی کہ ان کو اتنا سخت عذاب دیا گیا. پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جس کی طرف نامزد کیا گیا ہوتا تھا. تو وہ یہ جو شہر ہے اس کا نام سدوم تھا جہاں پہ یہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوا. تو حضرت جبرائیل جو تھے وہ اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا. یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں. یہ تو مطلب انسان سوچے تو حواس جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا ان کو ہلاک کیا گیا. تو لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا نام وائلہ تھا. مختلف جگہ پہ اس کا نام تھوڑا سا چینج بھی ملتا ہے، آئلہ بھی ملتا ہے، وائلہ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی نا در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی. آپ کو پتہ ہے نا فرشتوں نے کہا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن اس کی محبت تھی اپنے قوم سے تو اس نے کیا کیا، پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، اپنے شوہر کی بھی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی. قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تھا. تو ہم قرآن میں اس طریقے سے ہے سورہ الاعراف میں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح.
جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا، اور ان کا یہ جو تباہ شدہ شہر ہے یہ نشانی کے لیے باقی چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو جی بچنا چاہیے۔ یہ کس وجہ، میں نے آپ کو اتنا لمبا چوڑا کیوں سنایا یہ واقعہ؟ اس واقعے کو سنانے کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ وہ بیماری جو اس قوم میں عام تھی، وہ بیماری اگر آج کی قوم میں عام ہو گئی تو یقین مانیں کہ انجام سے کوئی پھر محفوظ نہیں رہے گا۔ دیکھ لیں ان کا کیسا انجام ہوا، اور اگر اس قوم میں یہ برائی پائی جائے گی تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم لوط کے عمل یعنی اغلام بازی کا ہے، کہ کہیں میری جو قوم ہے وہ بھی اس بیماری میں نہ پڑ جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ یہی خوف تھا۔ اور شواہد کے مطابق تو یہ مجھے صحیح حدیث ہی مل رہی ہے فی الحال، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک راوی ہے، وہ اس کی وجہ سے تھوڑا حدیث مجھے صحیح، محمد بن عقیل جو ہیں ان کی وجہ، لیکن یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی بچنا چاہیے اس فعل سے، قوم لوط کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں۔ لڑکیاں لڑکیوں میں انوالو مت ہوں، لڑکے لڑکوں میں انوالو مت ہوں، نیچر کے اگینسٹ مت جائیں۔ یہ فعل بالکل بھی اچھا نہیں، قوم لوط کی مشابہت اختیار کرنا، اللہ اکبر، ان پہ سب سے زیادہ برا عذاب نازل ہوا۔ یہ انسان ذہن میں رکھ لے۔ اور ہومو سیکشولیٹی، لڑکیاں لڑکیوں کے بغیر نہیں رہنا پسند کرتی، لڑکے لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، تو یہ کس طرف جا رہا ہے سارا، ہر چیز کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ذہنی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، جسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ محفوظ رکھیں آپ اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کہیں آپ کی کوئی دوست ایسی تو نہیں ہے جو اس حد تک آپ کو ٹچ کر رہی ہے، اس طریقے سے اس کی فیلنگز چینج ہو رہی ہیں، فوراً دوری اختیار کریں۔ وہ کیسی بھی دوست ہے، وہ کیسا بھی رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ اس حد تک اس کی فیلنگز ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہیں، آپ نے اس سے دوری اختیار کرنی ہے۔ دوری ہر رشتے میں اہم ہوتی ہے، ہر رشتے میں فاصلہ، وہ جذباتی فاصلہ کی بھی بات کر رہی ہوں، سپیس کی، اور ویسے بھی سپیس ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ یوں اس حد تک جذباتی ہونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس حد تک اپنے آپ کو ٹچنگ کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کی فیلنگز اس حد تک بدل رہی ہیں تو اس چیز کی آپ اجازت نہیں دیں گے، فوراً دوری اختیار کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو یہ میں بات کرنا چاہتی تھی ہومو سیکشولیٹی پہ، جو میں نے آج بات کی، اور لازمی اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیں۔ جو مائیں مجھے سن رہی ہیں وہ بھی گائیڈ لائن دیں اپنی بیٹیوں کو، جو بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے سے چھوٹی بہنوں کو گائیڈ لائن دیں، ان کی دوستوں پہ نظر رکھیں، اپنے گھر پہ نظر رکھیں، اپنی دوستوں پہ نظر رکھیں۔ کوئی کتنا بھی اہم ہے لیکن اگر اس کے جذبات اس طریقے سے بدل رہے ہیں، فوراً دوری اختیار کریں۔ پرہیز علاج سے بہتر ہے، بعد کی دیری جو ہے اس کو ٹھیک کرنا وہ مشکل ہے، پہلے ہی دوری اختیار کریں۔ اور یہ بہت عام ہے، اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کو اپنے ارد گرد بڑے لوگ ایسے مل جائیں گے، بڑی لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، وہ گلاب کا پھول لے کے پھرتی رہتی ہیں، جی ہماری وہ دوست ہے، اس کی رنگت ایسی ہے، اس کی اسکن ایسی ہے، وہ اتنی پیاری۔ بھائی ان باتوں سے ایک لڑکی کو کیسے اس نظر سے دیکھ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیلنگز چینج ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ جو ہے نفس، شیطان، فتنے، میڈیا اور اس طرح کی غلط ساری چیزیں اثر کر رہی ہیں، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے میں تو چاہوں گی کہ جتنی بھی اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی اس پہ بات کریں، اور لیکن میرا جس حد تک فرض تھا وہ میں نے آپ کو پورا بریفلی ایکسپلین کیا۔ اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو مزید پھیلائیں اور اویئرنیس اجاگر کریں، ٹھیک ہے؟ تو جی بس آج کا اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔